کبھی سوچا ہے کہ زندگی کے وہ کون سے بڑے سوال ہیں جو صدیوں سے انسان کو پریشان کرتے آئے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی قدیم کہانی پر بات کریں گے جو 3 اہم فیصلوں کے ذریعے ان سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک گہرا فلسفہ ہے۔ تو آئیے اس حکمت کو مل کر سمجھتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو شاید کبھی نہ کبھی ہم سب کے ذہن میں آتے ہیں، جیسے اصل طاقت آخر ہے کیا چیز؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کوئی باہر یا ہمارے اندر؟ اور زندگی میں حقیقی سکون، وہ اطمینان کیسے ملتا ہے؟ یہ کہانی ان سوالوں کا جواب ایک بہت ہی منفرد انداز میں دیتی ہے۔ تو آج کے سفر میں ہم اس لازوال کہانی سے شروع کریں گے، پھر طاقت کے اصل راز کو جانیں گے، اپنے سب سے بڑے دشمن کو پہچانیں گے اور سکون کے راستے کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ قدیم حکمت آج ہماری زندگی میں کیسے کام آ سکتی ہے۔ چلیں تصور کریں کیسے وقت کا جب انسان اس کائنات میں نیا تھا، زندگی کے پیچیدہ راستوں سے بالکل ناواقف اور الجھا ہوا۔ یہ کہانی اس کی رہنمائی کی تلاش سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سوالات صرف اس قدیم انسان کے نہیں تھے، بلکہ یہ ہمارے اپنے تجسس کی عکاسی بھی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان صرف زندہ نہیں رہنا چاہتا، بلکہ اپنی ذات کو اور اس کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اور یہی وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آج بھی ہماری زندگی کو ایک نئی سمت دے سکتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے پہلے سوال سے، ایک ایسی کھوج سے جو کائنات کی سب سے بڑی حتمی طاقت کو تلاش کرنے کے گرد گھومتی ہے۔ انسان کا یہ پہلا سوال اس کی فطری خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھے اور اس پر قابو پائے۔ یہ سوال دراصل طاقت اور غلبے کی نوعیت کے بارے میں ایک گہرے مکالمے کا آغاز ہے۔ یہاں طاقت کا ایک بہت ہی دلچسپ سلسلہ نظر آتا ہے۔ ہر طاقتور چیز کو کوئی اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز شکست دے رہی ہے۔ دیکھیں، پتھر کو لوہا توڑتا ہے، لوہے کو آگ پگھلا دیتی ہے، آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، پانی کو بادل اٹھا لیتے ہیں اور بادلوں کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ لیکن کیا سب سے طاقتور ہوا ہے؟ نہیں۔ اور یہاں کہانی کا پہلا عظیم انکشاف ہوتا ہے۔ ان تمام طبعی قوتوں پر آخرکار انسان اپنی عقل سے قابو پا لیتا ہے۔ تو کائنات کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوئی؟ انسانی عقل، جو اپنی حکمت عملی اور سمجھ بوجھ سے ہر مادی قوت کو اپنے تابع کر سکتی ہے۔ پہلے سوال کا جواب تو مل گیا کہ طاقت عقل میں ہے۔ اب ہم دوسرے اور شاید زیادہ مشکل سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں توجہ بیرونی دنیا سے ہٹ کر ہماری اندرونی کشمکش پر آ جاتی ہے۔ یہاں ایک شاندار موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف ایک زہریلا سانپ ہے جو ایک نظر آنے والا بیرونی خطرہ ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارا اپنا نفس ہے، یعنی ہماری خواہشات، ہمارا لالچ، ہمارا غصہ۔ یہ ایک چھپا ہوا اندرونی دشمن ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس دشمن کو ہم خود ہی پالتے پوستے ہیں۔ یہ ایک جملہ کہانی کی گہری نفسیاتی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل جنگ باہر کی دنیا سے نہیں، بلکہ اپنے اندر کی ان منفی خواہشات سے ہے۔ آج کے دور میں جو اتنا ذہنی دباؤ اور بے چینی ہے، اس کی جڑ کہیں نہ کہیں یہی اندرونی جنگ ہے۔ اب ہم آخری سوال کی طرف آتے ہیں۔ طاقت کو سمجھ لیا، دشمن کو پہچان لیا، اب باری ہے سکون کی، اس اطمینان کی جس کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے۔ کہانی بڑی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ سکون کہاں نہیں ملتا، نہ تو گدھے کی طرح آنکھیں بند کر کے محنت کرنے میں، نہ ہی کتے کی طرح دنیاوی چیزوں کی بے چین پہرے داری میں، اور نہ ہی بندر کی طرح دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دکھاوا کرنے میں۔ یہ سب راستے صرف بے چینی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو پھر حقیقی سکون کا راستہ کیا ہے؟ کہانی کا جواب بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ قناعت، یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے دل سے قبول کرنا اور اس پر شکر گزار ہونا۔ یہی وہ منزل ہے جہاں زندگی کی بھاگ دوڑ ختم ہوتی ہے اور حقیقی اطمینان شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم کہانی، یہ پرانی حکمت آج کے جدید دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں ہماری مدد کیسے کر سکتی ہے۔ اگر ہم اس پوری کہانی کا خلاصہ کریں تو ہمیں 3 زبردست اصول ملتے ہیں۔ پہلا، عقل، جو ہمیں نئے نئے آئیڈیاز اور مسائل حل کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ دوسرا، ضبط نفس، یعنی خود پر قابو، جو ہمیں ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے۔ اور تیسرا، قناعت، جو ہمیں حقیقی خوشی اور اطمینان کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو آخر میں اس کہانی کا پیغام بالکل واضح ہے۔ ایک بھرپور اور بامعنی زندگی کی بنیاد یہی 3 اصول ہیں: اپنی عقل کا بہترین استعمال کرنا، اپنی اندرونی خواہشات کو قابو میں رکھنا، اور جو کچھ حاصل ہے اس پر مطمئن رہنا۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے اور اپنے لیے بھی، کیا اس قدیم حکمت کو صرف سن کر بھلا دینا ہے یا اسے اپنانا بھی ہے؟
सोचने की बात यह है कि हम आज से ही इन उसूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं।